تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. السلام علیکم. محترم خواتین و حضرات، بغداد میں ایک نوجوان تھا. وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نل سازی تھا. نل وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑوں کی ٹانگوں پہ لگایا جاتا ہے. وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے پیروں پر چڑھاتا بھی تھا. نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال کو رکھتا اور اس تپتے ہوئے نال کو آگ سے نکالنے کے لیے وہ کسی اوزار کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ نکال لیتا. یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر وہ نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا. لوگ اس کو دیکھ کر اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا، تو جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا. تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب تو اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی. اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی بات ہے. تو اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ. نوجوان نے کہا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے اور کسی خاصے کا شکار ہو گئے اور فوت ہو گئے، اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی. وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی، شرم و حیا کا پیکر تھی. اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے. آخر کار نہایت غم زدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑکوں پر نکل آئی. تو ایک دن وہ میرے دروازے پر آ گئی اور دستک دی اور کہا، کیا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، اور اندر سے پانی لا کر اس لڑکی کو دیا. تو اس نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے. تو میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. میں نے اس لڑکی سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب زندگی کیسے گزاروں. تو میں نے کہا، تم شام کو میرے گھر آ جانا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا. اس نوجوان نے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی. وہ لڑکی شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا. جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا. جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا. اس نے کہا، میں بہت غریب، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں. اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے. وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا. میں نے اس سے کہا، ایسا موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو. میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی. اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا. میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے. اب تم آرام سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو. یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے. یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی حرام کر دے بلکہ
اس پر ہر قسم کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہتے ہوئے کولوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک اس دہتی ہوئی آگ کو میں آگ نہیں سمجھتا اور اس میں سے جو چاہوں نکال لوں۔ اب کوئی بھی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر قسم کی آگ سے آزادی دے دے۔